ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کے اندر جو ایک ایسی نیشنل پیڈل چیمپئن شپ ہم نے کروائی جو حکومت پاکستان سے اسپورٹس بورڈ پنجاب سے ریکگنائز تھی. ویسے تو اس کے مقابلے جو ہیں وہ مختلف شہروں میں ہوتے ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, لیکن اس سے کبھی بھی حکومتی سرپرستی جو ہے وہ حاصل نہیں تھی, حکومت سے ریکگنیشن جو ہے وہ حاصل نہیں تھی. تو پاکستان میں ہم نے پہلی دفعہ یہ پیڈل کی چیمپئن شپ ہم نے کرائی. اس کے ویژولز آپ اسکرین کے اوپر بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. اس کے فائنل ڈے جو پہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب جو ہیں وہ اس کے مہمان خصوصی تھے, اور اس میں 100 سے زیادہ کھلاڑیوں نے جو ہے وہ شرکت کی. ہم نے مینس کی کیٹیگری رکھی ہوئی تھی, خواتین کی کیٹیگری رکھی ہوئی تھی, اور ابو 40 کی کیٹیگری بھی ہم نے رکھی تھی مجھ جیسے بزرگوں کے لیے. میں نے کھیلا نہیں, اوبیسلی میں تو خود آرگنائزر تھا, میں کھیلا نہیں ہوں, لیکن ایک کیٹیگری ہم نے وہ بھی رکھی ہوئی تھی. تو 100 سے زیادہ کھلاڑیوں نے شرکت کی. تقریباً 30 لاکھ روپے ہم نے اوور آل انعامات جو ہے وہ ہم نے اس کے رکھے ہوئے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو فائنل تھا, جو مینس کا فائنل تھا, وہ حذیمہ عبد الرحمان اور حذیفہ عبد الرحمان جو دونوں بھائی ہیں بڑا زبردست کھیلتے ہیں. یہ پہلے ہم نے ایک پنجاب کی چیمپئن شپ کرائی تھی, وہ بھی یہ جیتے تھے, اور اب انہوں نے جو ہے وہ سمی زین اور احمد کامل کو جو ہے وہ فائنل میں شکست دی, اور اس کے بعد یہ ٹائٹل جو ہے انہوں نے اپنے نام کیا. خواتین کے ویمنز فائنل کے اندر جو ہے وہ آصفہ شہباز اور شزا ساجد, انہوں نے اشنا سہیل اور مہک کھوکر کو جو ہے وہ فائنل میں شکست دی. جبکہ ویٹرنز کیٹیگری میں محمد قاسم اور فیصل انور نے محمد دانش اور فراز احسن کو جو ہے وہ شکست دی, اور انہوں نے ٹائٹل جو ہے وہ اپنے نام کیا. سو یہ گیم ابھی گرو کر رہی ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے وہ مزید سرپرستی حاصل ہو, مزید یہ بڑی تیزی سے, بہت زیادہ یہ تیزی سے جو ہے وہ اسپریڈ ہو رہی ہے. لوگ اس کو بہت پسند کر رہے ہیں. کئی ساری رات جو ہے وہ پیڈل کورٹس جو ہیں وہ بکڈ ہوتے ہیں. میں بلکہ آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی جو ہے اس گیم کو ضرور کھیلیے, بڑا مزہ آتا ہے اس کو کھیلنے میں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ اپنی فیملیز کے ساتٹ بھی کھیل سکتے ہیں, بچے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, بزرگ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. سو اٹس اے ویری ویری گڈ گیم. اور یہ تقریباً ٹینس اور اسکواش کا آپ سمجھیے ایک مکسچر ہے. I strongly recommend you, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. مجھے اب تقریباً کھیلتے ہوئے آلموسٹ 1 سال ہونے جا رہا ہے, تو میں نے تو اس کو 1 سال کے اندر بہت انجوائے کیا, اور میں تقریباً ہفتے میں کم از کم 3 سے 4 دن جو ہے ضرور کھیلتا ہوں. میں یہ تو نہیں کہوں گا میں بہت اچھا کھیلتا ہوں, لیکن کھیلتا ضرور ہوں تاکہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ جاری رہے. اچھا جی, اب سیاسی جو کھیل کود ہے ذرا اس کی طرف آ جائیں. وہاں پہ کون سی گیم کھیلی جا رہی ہے ذرا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان میں اگلے 2 دن میں ایران سے مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں, اور ایک دم پاکستان جو ہے وہ جناب میپ کے اوپر جو ہے دوبارہ ایکٹیویٹ ہوا ہے. ویسے تو ڈی ایکٹیویٹ تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا. پاکستان نے جب سے ثالثی کا کردار اپنا ادا کرنا شروع کیا تھا, لیکن اب جو ہے وہ دوبارہ سے اسلام آباد کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. اور اکارڈنگ ٹو نیو یارک پوسٹ پہلی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ یہ اشارہ دیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہی جو ہے وہ دوبارہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. ٹرمپ نے ابتدا میں اخبار کی خاتون رپورٹر سے گفتگو کرتے ہوئے مذاکرات کے لیے امریکی وفد کے پاکستان جانے کی تردید کی تھی. تاہم کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے مجھے دوبارہ فون کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مذاکرات کے آئندہ دور کے حوالے سے جو ہے وہ اشارہ دیا. بیسکلی انہوں نے وہ جو رپورٹر تھی انہوں نے ان کو فون کیا, انہوں نے کہا کہ میں نے دس دن میں واپس جانا ہے کہ تھی رواں, میں پنجابی میں نہیں انگریزی میں اوبیسلی انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے بتا دیں میں واپس جاؤں کہ یا میں ادھر ہی رہوں. تو پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں اب آپ واپس آ جائیں ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ 37 منٹ کے بعد مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کی خود کال آئی. اچھا ویسے یہ بھی کمال ہے کہ سانو تو آج تک پاکستانی صدر نے کبھی فون نہیں کیا, لیکن یہاں پہ امریکی صدر نے جو ہے خود رپورٹر کو فون کیا 37 منٹ کے بعد. انہوں نے کہا کہ آپ وہیں پہ رکیں, یعنی کہ یہاں پہ میڈیا کوریج کی ضرورت پڑے گی, آپ وہیں پہ رکیں. آپ فلائٹ نے اوبیسلی یہاں سے وہ فلائٹ لے کے واپس جانا, اس کے بعد پھر دوبارہ واپس آنا ہفتے کے بعد, بڑا اوکھا کام ہے. ایک جیٹ لیگ ہونا اور سارا کچھ, اور ویسے بھی سانو موقع ملنا چاہیے تھا, پاکستانیوں نے مہمان نوازی تھا, اچھی بات ہے. تو اس سے یہ اشارہ ملا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بیسیکلی اسلام آباد کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ جو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہے وہ اسلام آباد میں منعقد کیا جائے گا. میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, حکومت پاکستان سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ بھائی اس مرتبہ اگر یہ جب سیکنڈ راؤنڈ ہوگا نا, تو برائے مہربانی پاکستانی جرنلسٹ کو بھی جو ہے وہ ایکسیس دیں. جو بھی آتا ہے, امریکی وفد آتا ہے, ایرانی وفد آتا ہے, ان سے انٹریکشن کرنے کے لیے پاکستانی جرنلسٹ کو بھی جو ہے موقع ملنا چاہیے. یہ تو نہیں کہ صرف ایرانی وفد کے ساتھ ایرانی جرنلسٹ انٹریکٹ کر رہے ہیں اور امریکن جرنلسٹ کے ساتھ جو امریکن جو وائس پریزیڈنٹ ہے یا جو بھی وفد ہے اس کے ساتھ امریکن جرنلسٹ جو ہے وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں. پاکستانی جرنلسٹ کو بھی جو ہے موقع ملنا چاہیے کہ وہ اتنی بڑی انٹرنیشنل ہیپننگ اگر ہو رہی ہے تو انہیں بھی کور کرنے کا باقاعدہ موقع ملنا چاہیے, اس سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. پاکستان کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلے 15 سال کے اندر جو ہے بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. یہاں پہ ایک ایسا موقع تھا کہ یہاں پہ کرکٹ میچ تک نہیں ہو رہے تھے انٹرنیشنل, اور اب یہ صورتحال ہے کہ یہاں پہ انٹرنیشنل مذاکرات ہو رہے ہیں, مطلب اسی ملک کے اندر. اسلام آباد نے 2014 کے اندر 126 دن کا دھرنا دیکھا ہے. اسلام آباد نے جو ہے وہ اس کے بعد اور لانگ مارچ دیکھے ہیں. اس کے بعد پچھلے سال جو کچھ اسلام آباد کے اندر ہوا تھا, پچھلے سال جو کچھ ہوا تھا وہ بھی ایک پوری داستان ہے. جب نومبر کے مہینے کے اندر جو ہے اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ ٹیئر گیس فائر ہوئے اور فائرنگ ہوئی اور جو کچھ ہوا وہ ساری ایک پوری ہسٹری ہے. تو اس شہر نے جو ہے وہ مظاہرے ہمیشہ دیکھے ہیں. تو اگر اب ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو پاکستانی جرنلسٹ کو بھی جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اسے کور کر سکیں.
تو ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ نے کہا کہ آپ کو وہاں رہنا چاہیے واقعی، کیونکہ اگلے 2 دن میں کچھ ہو سکتا ہے اور زیادہ امکان ہے کہ ہم وہاں جائیں گے. ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم کسی ایسے ملک میں کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں. پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل زبردست ہیں، اس لیے امکان ہے کہ ہم دوبارہ اسلام آباد جائیں. انہوں نے بھارت کے ساتھ جنگ ختم کروا کر 30 ملین لوگوں کی جان بچائی، وہ ایک بہترین انسان ہے اور اس لیے ہم واپس وہیں جا رہے ہیں. ٹرمپ کا اشارہ گزشتہ سال پاک بھارت مختص سے جنگ کی طرف تھا جس میں امریکہ کی ثالثی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں معاہدہ طے پایا تھا. ٹرمپ نے یہ نہیں بتایا کہ ممکنہ دوسرے دور کی بات چیت میں امریکہ کی نمائندگی کون کرے گا، لیکن اس بات کی تصدیق کی کہ وہ شرکت نہیں کریں گے، یعنی کہ ٹرمپ خود نہیں آئیں گے. ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کی نرمی کے امکان کو مسترد کیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ ایران کو 20 سال کے لیے یورینیم افزودگی روکنے کی پیشکش کر رہا ہے تو صدر نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، مجھے 20 سال والی بات پسند نہیں آئی. میں نہیں چاہتا کہ ایران یہ محسوس کرے کہ وہ جنگ یا مذاکرات جیت گئے ہیں. امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کے مطابق ریٹائرڈ پاکستانی لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید جو مذاکرات کے انتظامات میں شامل تھے نے دعویٰ کیا کہ تہران نے یورینیم کی افزودگی کے دھماکہ خیز معاملے پر لچک کا مظاہرہ کیا ہے. یہ ایک اہم نقطہ ہے جس نے سفارتکاری کو طویل عرصے سے پٹری سے اتار دیا تھا، لیکن یہ لچک ایک کیچ کے ساتھ آتی ہے. لیفٹیننٹ جنرل سعید نے کہا کہ ایران کو مذاکرات سے واپسی پر اپنے لوگوں کے لیے کچھ لے جانے کے قابل ہونا چاہیے جو کہ ہتھیار ڈالنے کی طرح نہیں لگنا چاہیے. The Islamic Republic needs to frame any compromise as being made in the golden trust of the people. وہ میں آپ کو شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ ان کو دونوں سائڈز کو کچھ نہ کچھ چاہیے، ایون دو مطلب ظاہری بات ہے یہاں پہ کسی کی ٹوٹل جیت کسی کی ٹوٹل ہار نہیں ہوگی، لیکن کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جناب جس کے اوپر واپس جا کے جو ہے وہ یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ ایران کے جو فنڈز فریز ہوئے ہیں کم از کم وہ اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے وہ کہہ سکیں کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے جنگ لڑی تھی، دیکھیں ہم جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈی فریز کروا کے آ گئے. یا آپ نے ہرمز کا کنٹرول میرے خیال میں وہ اس کے اوپر تو شاید امریکہ نہیں مانے گا، لیکن پھر بھی اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے آپ کو ایرانیوں کو بھی دینی پڑے گی اور ساتھ ہی ساتھ ایران کو کچھ نہ کچھ امریکہ کو بھی دینا پڑے گا، تب ہی یہ بریک تھرو ہوگا. ورنہ مجھے مشکل ہی لگتا ہے کہ یہ بریک تھرو جو ہے ایون سیکنڈ راؤنڈ کے بعد بھی ہو. بٹ obviously fingers crossed, let's see اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. جہاں تک آئل کے پرائسز کا تعلق ہے، جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ اسلام آباد کا ذکر کیا ہے تو آئل جو ہے وہ پھر نیچے گرنا شروع ہو گیا ہے اور اب تک کی ٹریڈنگ کے مطابق جو ہے وہ $95 کے اوپر اب تیل جو ہے وہ اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے. پہلے 100 سے بھی اوپر چلا گیا تھا لیکن اس کے بعد دوبارہ آہستہ جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گیا ہے. اس کے علاوہ اس سے پہلے ایرانی حکام نے کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور ہو تو پاکستان ہماری ترجیح ہے، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. دوسری طرف کا ہونے کا معلوم نہیں. سو ایران جو ہے وہ بیسکلی وہ بھی پریفر کرتا ہے کہ اگلے مذاکرات جو ہیں اس کا راؤنڈ پاکستان کے اندر ہی ہو. ایک تو پڑوسی ملک اور اوبویسلی مسلم ملک، اور جس طرح پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنی ایک وابستگی دکھائی ہے میرے خیال میں اسی لیے ایرانینز جو ہیں وہ زیادہ کنونس اور ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ہوسٹ ہیں یعنی کہ پاکستان یہ امریکہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات چیت کر سکتے ہیں اور امریکہ سے بھی جو ہے ہمارے لیے کچھ نہ کوئی کنسیشن لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم کسی دوسرے ملک میں جائیں گے شاید وہاں پہ وہ وہ کیمسٹری جو ہے ہمیں نہ ملے جو ہمیں پاکستان کے اندر مل رہی ہے. میں صرف ایک بات میں سوچ رہا تھا، میں ایک بڑے مشہور اینکر ہیں، میں ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا ابھی ریسنٹلی، تو وہ اس میں 2 اینکر ہیں ایکچولی ناٹ ایون 1 اور 2 بڑے قریب ہیں آپس میں اور دونوں جو ہے وہ آج سے صرف چند ہفتے پہلے کہہ رہے تھے کہ ایران پاکستان کو کیا سمجھتا ہے، ایران جو ہے وہ پاکستان کو کیوں کرے گا، ایران جو ہے وہ پاکستان کو چودھری کیوں بنائے گا، ایران پاکستان پہ ٹرسٹ کیوں کرے گا. وہ دوسری دفعہ کہہ رہے ہیں سی اتھے جانا. ٹھیک ہے، وہ دوسری دفعہ اگر آپ میں مثال ایک چھوٹی سی دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے لائٹر سائڈ کے اوپر ہے کہ اگر آپ ایک ریسٹورینٹ میں کھانا کھائیں اور آپ کو کھانا جو ہے وہ کیسا لگے، میرے خیال میں اس کا اندازہ اس بات سے اسی وقت ہو جاتا ہے کہ اگلے ہفتے آپ دوبارہ اسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جائیں. اب یار کھانا بڑا ودیا سی. تو اگر یہاں پہ یہ دونوں ملک جو ہیں دوبارہ پاکستان آنا جا رہے ہیں تو پائن ساڑھے کو کچھ تو ہے نا. باقی آپ لوگ جلتے رہیں، مرتے رہیں، سڑتے رہیں، کڑتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، یا تو تسی کڑتے جا رہے ہو نال والے کڑتے جا رہے ہیں. میں انڈینز کی بات کر رہا ہوں، یا تو وہ کڑی جا رہے ہیں، مطلب وہ جل بھن کے سوا ہو چکے ہیں. مطلب یہ بھی ایک مطلب حیران کن بات ہے کہ جل بھن کے سوا ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ان کے منہ سے نفرت نہیں ختم ہو. ایک ان کے منہ سے نفرت نہیں ختم ہو رہی اور ایک لونڈے لپاڑوں کے منہ سے جو ہے وہ نفرت نہیں ختم ہو رہی کہ کسی طرح یار یہ کس طرح ہو رہا ہے، یہ کس طرح ہو رہا ہے، اس کو روکو، اس کو کسی طرح. تو خیر ہے، جلتے رہیں، سڑتے رہیں، پاکستان انشاءاللہ اسی طرح جو ہے وہ ترقی کرتا رہے گا. اس کے علاوہ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کو جاری رہنا چاہیے. اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ آپ نے ہرمز کے بحران کا حل علاقائی ہونا چاہیے جس میں ساحلی ریاستیں اور اس پر انحصار کرنے والے جو ہیں وہ شامل ہوں. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے ٹیلی فونک رابطے جو ہے انہوں نے شروع کر دیے ہیں اور مختلف عالمی رہنماؤں سے ان کی بات ہوئی ہے. ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے مذاکرات کی بحالی کے اوپر جو ہے وہ زور دیا ہے. فرانسیسی صدر نے دونوں رہنماؤں سے غلط فہمیاں دور کرنے اور مذاکرات کا عمل شروع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ
مذاکراتی جنگ کا حل ہے. اس کے علاوہ چین کے صدر شی جن پنگ نے مشرق وسطی میں امن اور استحکام کے قیام کے لیے 4 نکاتی تجویز پیش کی ہے جس کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا اور پائیدار امن کو فروغ دینا ہے. اور میڈیا کے مطابق اس تجویز میں پرامن بقائے باہمی ریاستوں کی خود مختاری کا احترام اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کو بنیادی اہمیت جو ہے وہ حاصل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ جناب اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی کے اوپر جو ہے وہ بڑی شدید تنقید کی ہے. اطالوی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیا اطالوی عوام کو یہ بات پسند ہے کہ آپ کا وزیر اعظم ہمیں تیل حاصل کرنے میں کوئی مدد نہیں دے رہے؟ کیا لوگ اسے پسند کرتے ہیں؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایسا کرتے ہیں. میں اس کے بارے میں حیران ہوں. میں نے سوچا تھا کہ اس میں ہمت ہے, میں غلط تھا. میلونی کا کہنا ہے کہ اٹلی اس ایران تنازع میں شامل نہیں ہونا چاہتے, اگرچہ اٹلی اپنا تیل وہاں سے حاصل کرتا ہے, حالانکہ امریکہ اٹلی کے لیے بہت اہم ہے. اس کے علاوہ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے جو ہے وہ یہ ٹویٹ کی گئی ہے اور یہ تصویر اس کے ساتھ ہے. اس میں لکھتے ہیں جی مور دین 10,000 US sailors, marines and airmen along with over a dozen warships and dozen of aircrafts are executing the mission to blockade ships entering and departing Iranian ports. During the first 24 hours, no ships made it past the US blockade and 6 merchant vessels complied with direction from the US forces to turn around to re-enter an Iranian port on the Gulf of Oman. وہ کہہ رہے ہیں جناب 10,000 جو وہ نیوی کے اہلکار, مرینز اور جو بحری جہاز کے جو پائلٹس ہیں وہ ملا کے جو ہے تقریباً 1 درجن جو ہے وہ جنگی بحری بیڑا اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 1 درجن جو لڑاکا طیارے ہیں وہ آبنہ ہرمز کی جو اس وقت ناکہ بندی کی گئی ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرے. اور ایک بھی جہاز, انہوں نے کہا جی ایک بھی جہاز جو ہے وہ یہاں سے نہیں گزرا, جبکہ آلریڈی ہم یہ خبر دے چکے ہیں کہ چائنا کا ایک ٹینکر جو ہے وہ گزر چکا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ BBC ویریفائی نے جو ہے وہ ایک خبر دی ہے کہ جہازوں کی ٹریکنگ ڈیٹا سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکی بحری ناکہ بندی کے آغاز کے باوجود ایران سے منسلک 4 جہاز آبنہ ہرمز جو ہے وہ عبور کر چکے ہیں. تو جی تاری سیکورٹی یہی جی ہے تو میں تو کہنا صلح ہی کر لو. BBC کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ ٹریفک ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے 2 جہازوں نے ایرانی بندرگاہوں کا دورہ بھی کیا تھا اور اس کے بعد آبنہ ہرمز عبور بھی کر گئے. ٹریکنگ ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جہاز ایران کی بندرگاہ بندر امام خمینی سے آیا تھا. ان رپورٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ آبنہ ہرمز میں جاری کشیدگی اور امریکی بحری ناکہ بندی کے باوجود بعض ایسے تجارتی جہاز بھی گزر رہے ہیں جن کا ایران سے براہ راست تعلق ہی نہیں ہے. ادھر نیو یارک پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ آج جو آئل ٹینکرز اور کارگو جہاز آبنہ ہرمز سے گزرے ان میں سے کچھ کا تعلق چین یا دیگر ممالک سے تھا اور وہ ایرانی بندرگاہوں کی طرف نہیں جا رہے تھے. تو یہاں پہ مطلب یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جناب شاید اس لیے ان کو جانے دیا گیا. وال اسٹریٹ جرنل نے کلیم کیا ہے کہ یورپی ممالک آبنہ ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کو آزاد کرنے میں مدد کے لیے ملکوں کے ایک وسیع اتحاد کے لیے منصوبہ تیار کر رہے ہیں جس میں بارودی سرنگیں صاف کرنے اور دیگر فوجی جہاز بھیجنا بھی جو ہے وہ شامل ہے. اس کے علاوہ امریکہ نے جناب عراق میں ایران کی حمایت یافتہ مزاحمتی تنظیم کتائب حزب اللہ کے سربراہ احمد الحمدوی کو گرفتار کرنے یا معلومات فراہم کرنے پر $10 بلین انعام کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے. یہ اعلان ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کے تحت کیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ احمد الحمیدوی کی قیادت میں تنظیم کتائب حزب اللہ نے عراق میں امریکی مفادات اور شہریوں کو نشانہ بنایا ہے. کتائب حزب اللہ نے ایران کی بھرپور حمایت کے ساتھ عراق میں امریکی سفارتی تنصیبات پر حملے کیے ہیں, امریکی شہریوں کو اغوا کیا ہے اور عام عراقی شہریوں کو بھی ہلاک کیا ہے. تو ان کی معلومات دینے کے لیے جو ہے وہ $10 ملین انعام جو ہے وہ دیا جائے گا. اس کے علاوہ یہ ایک فوٹیج میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اور یہ بڑی انٹرسٹنگ فوٹیج ہے. یہ ذرا غور سے دیکھیے گا. یہ بیسکلی جنوبی لبنان کے اندر جو ہے وہ ایک شہر ہے الخیام. یہ پہلے کیسے تھا اور اس کے بعد یہ جب اس کا فریم چینج ہو رہا ہے ذرا دیکھیے گا. نیست و نابود کر کے رکھ دیا پورا شہر, پورا کا پورا شہر جو ہے وہ اس کی سیٹلائٹ امیجری سے نظر آ رہا ہے کہ پہلے یہاں پہ جو ہے وہ بلڈنگز ہوتی تھیں لیکن اس کے بعد فرق جو ہے صرف 10 دن کے اندر. یہ پہلی فوٹیج جو ہے سوری ایک مہینہ اور 10 دن کے اندر 3 مارچ 2026 کی یہ پہلی فوٹیج ہے جس کے اندر, اور اس کے بعد 13 اپریل 2026 یعنی 40 دن کے اندر جو ہے وہ پورا کا پورا شہر جو ہے وہ اسرائیلیوں نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے. دونوں کے ڈفرینسز جو ہیں وہ آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنی ہیوی قسم کی بمباری جو ہے وہ اس کے اوپر کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور یہ تصویر دیکھیے گا. یہ بتایا گیا جی حزب اللہ جو ہے وہ اب ایک یہ نیا ڈرون آپٹیکل فائبر گائیڈڈ FPV ڈرون جو ہے وہ استعمال اب کرنا شروع ہو گیا ہے اسرائیل کے خلاف, جو کہ الیکٹرانک وارفیئر اور انٹرسیپشن کے لیے جو ہے وہ ہائیلی ریزسٹنس ہے. مطلب وہ اس سے ورنہ عام طور پہ ڈرونز کو بھی ہیک کیا جا سکتا ہے. اگر وہ پیچھے سے کسی کنٹرول کیا جا رہا ہو نا تو آپ اس کو ہیک کر کے اس کا کنٹرول اپنے پاس بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک, اور یہ کسی اور نے نہیں, اسرائیلی چینل نے خود کہا ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ اس قسم کا ڈرون ہمارے پہ اب استعمال کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تصویر دیکھیے گا. یہ US کا CH-47 چنوک ہیلی کاپٹر ہے جو یہ پرانی فوٹیج ہے لیکن اب چونکہ اس کی سیٹلائٹ امیجریز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کویت کے اندر جو ہے وہ یہ جو ہیلی کاپٹر کھڑا ہوا تھا امریکہ کا, اسے جو ہے جب تباہ کیا گیا ہے. 2 ہیلی کاپٹر تھے, CH-53C اسٹالین ہیلی کاپٹر اور CH-47 چنوک. ایک جو ہے وہ علی سلیم ایئر بیس کے اوپر تھا اور ایک جو ہے وہ کیمپ بیورنگ کویت کے اندر وہاں پہ موجود تھا. تو اس کو جب تباہ کیا گیا ہے تو اس کا تباہ شدہ ملبہ جو ہے
وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے اور راکھ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. آبویسلی یہ سیٹلائٹ امیجری ہے تو دور سے یہ تصویریں جو ہے بنی ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ سیٹلائٹ امیجری ہے, یہ 10 اپریل کی ہے, جس کے اندر C-130 امریکہ کے یہ جو ہے وہ تباہ ہوتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہ تباہ ہوئے ہیں اور وہاں پہ ان کا ملبہ جو ہے وہاں پہ پڑا ہوا ہے. اور یہ شارجہ ایران کی ایک ڈرٹ ایئر اسٹرپ تھی, وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ C-130 جو ہے وہاں پہ یہ تباہ ہوئے ہیں. تو یہ سیٹلائٹ امیجری جو ہے وہ اس کی سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ یہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے, پرانی ویڈیو, اس کے ٹائمنگ کے بارے میں بھی نہیں پتا, لیکن یہ بتایا گیا کہ اس کے اندر رافیل طیارہ جو ہے وہ ایک ایرانی ڈرون کو انٹرسپٹ کرتا ہے نارتھ عراق کے اوپر, اور اس کے ذریعے جب میزائل فائر کرتا ہے تو یہ دیکھیے گا کہ آسمان میں کیسا دھماکہ ہوتا ہے جب وہ اس ڈرون کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے. گائیڈڈ میزائل تھا آبویسلی, اس کے ذریعے ٹریک کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ میزائل, اس طرح میزائل جو ہے بیسکلی یہ فائر کیا جاتا ہے. یہ پرانی فوٹیج ہے آبویسلی, یہ اب تو اس وقت جو ہے کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی لڑائی اس وقت نہیں ہو رہی. لیکن ایک خبر یہ ہے کہ کویت میں امریکہ کے تباہ ہونے والے لڑاکا طیارے کی ویڈیو پوسٹ کرنے والے صحافی کو جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا ہے. امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق کویتی صحافی احمد شہاب کو حراست میں لے لیا گیا ہے. انہوں نے 6 ہفتے پہلے کویت سٹی میں امریکی فورس کے تباہ ہوئے لڑاکا طیارے کی ویڈیو پوسٹ کی تھی. کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے کہا ہے کہ صحافی پر جھوٹی خبر پھیلانے اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے الزامات ہیں. یہ الزامات مبہم اور وسیع نوعیت کے ہیں جنہیں آزادانہ کام کرنے والے صحافیوں کو خاموش کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی خبر جو میرے خیال میں زناٹے دار تھپڑ پڑا ہے اسرائیل کو, وہ ہے اٹلی کی جانب سے. اٹلی نے خطے میں موجودہ حالات کے پیش نظر اسرائیل کے ساتھ اپنا دفاعی معاہدہ جناب معطل کر دیا ہے. الجزیرہ کے مطابق اطالوی وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ دفاعی تعاون جاری رکھنا مناسب نہیں. خطے کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ جو ہے وہ اب ختم کر دیا گیا ہے. عرب میڈیا کے مطابق معاہدے میں فوجی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی کی تحقیق کے تبادلے شامل ہیں جو اب روک دیے گئے ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اٹلی کا یہ فیصلہ یورپی ممالک کے بدلتے ہوئے موقف کی عکاسی کرتا ہے اور اس کے خطے کی سفارتی صورتحال پر دور رس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. سو بیسکلی یورپین یونین کے جو یورپ سے تعلق رکھنے والے مختلف ممالک ہیں, دے ہیو ہیڈ انف آف اسرائیل, اور اب وہ جو ہے اس کے ساتھ اپنی سفارتی ٹینشن جو ہیں اب مزید اوپن میں لے کر آ رہے ہیں. پہلے بند کمروں کے اندر جو ہے وہ اظہار کیا جاتا تھا, لیکن اب جو ہے وہ کافی حد تک یہ اوپن ہونا شروع ہو گیا ہے. اس کے علاوہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران میں موساد کا مشن اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہاں رجیم تبدیل نہیں ہوتی. اسرائیلی میڈیا کے مطابق برنیا, جو کہ ڈیوڈ برنیا جو موساد کے سربراہ ہیں, انہوں نے کہا کہ حالیہ ایران جنگ کے دوران موساد نے تہران کے قلب میں کام کیا اور اسرائیلی فضائیہ کو درست انٹیلیجنس فراہم کی. ہم نے ایسے میزائلوں کو نشانہ بنایا جو اسرائیل کے لیے خطرہ تھے. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جناب صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں ملاقات کی اور مذاکرات جو ہونے جا رہے ہیں یا ہو رہے ہیں اس کے مختلف مراحل پر تفصیلی بریفنگ دی, اور امریکہ ایران مذاکرات کے تمام پہلوؤں کے اوپر جو ہے وہ صدر کو اعتماد میں لیا گیا. اس کے علاوہ جناب آخر میں پاور ڈویژن نے پیک آورز میں روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ شام 5 سے رات 1 بجے تک روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی. اس اقدام سے مہنگے ایندھن کے کم استعمال سے بجلی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کو جو ہے وہ روکا جا سکے گا. ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق ہیسکو اور کے الیکٹرک میں پیک آورز میں اضافی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. ملک کے جنوب میں سستی پاور جنریشن کی موجودگی کی وجہ سے پیک آورز میں 2.25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. ملک کے جنوب میں فرنس آئل کے علاوہ دیگر ذرائع سے پیدا شدہ بجلی وافر مقدار میں موجود ہے. میں اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے مجھے تھوڑا سا شاید پسینہ بھی آ رہا ہو. پائن ساڈا اے سی بند ہے, ساڈا پکھا بند ہے, اور ہم جو ہے وہ UPS کی بجلی کے اوپر جو ہے اس وقت یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں. تے لاہور دا اے حال ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.